بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ صاد مکیۃ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب۔ سورۃ صاد، یہ سورت بھی مکی ہے اور پچھلی سورت کی طرح مضامین اس کے بھی وہی تین ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ البتہ ترتیب بیائنی ہی سابقہ سورت والی ہے کہ وہاں پہلے رسالت کا ذکر تھا اور یہاں بھی رسالت کا ہی ذکر ہے۔ آخر میں پچھلی سورت کی 3 آیات تھی: سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جس میں ایک آیت میں توحید، دوسری میں رسالت اور تیسری میں پھر توحید کا ذکر تھا۔ تو اس سورت کی ابتدا بھی اسی مناسبت سے رسالت سے کی گئی ہے۔ جو اس کا پہلا رکوع ہے، اس کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ جناب ابو طالب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ کے سرپرست بھی تھے، آپ کے ذمہ دار بھی تھے، کیونکہ دادا اور والدین پہلے ہی وفات پا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد، دادا کی وفات کے بعد اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں اور ان کی ذمہ داری میں رہے۔ تو ایک دفعہ ایسا موقع پیش آیا کہ جناب ابو طالب بیمار ہو گئے، اور بیماری اتنی سخت تھی کہ امکان تھا کہ شاید اس بیماری میں فوت ہو جائے۔ تو مشرکین نے بالخصوص ابو جہل اور اس کے ہم نوا جو سرداران مکہ تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر ابو طالب دنیا سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد ہم نے محمد پر ہاتھ ڈالا تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے کہ بڑا فوت ہو گیا، اس لیے اب یہ بھتیجے کو کیا کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، لہٰذا ابھی کچھ کر لیتے ہیں، ابو طالب کی موجودگی میں ہی ہمیں کچھ کرنا چاہیے تاکہ بعد میں لوگوں کے پاس طعن و تشنیع کا موقع نہ ہو۔ چنانچہ یہ سارے حضرات مل کر ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں ہمارے بتوں کی برائی کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کی گستاخی اور بے ادبیاں کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں گوارا نہیں، یا تو آپ انہیں منع کریں ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، دھمکی دی۔ تو ابو طالب نے آپ کو بلایا اور کہا کہ یہ آپ کی شکایت کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے بتوں کی برائی تو کبھی نہیں بیان کرتا، میں تو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، عاجز ہے، یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، معبود تو حقیقی ایک ہی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ماننا چاہتے ہیں تو میں انہیں ایک ایسی بات کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ صرف ایک کام کر لیں، ایک بات کا اقرار کر لیں تو پورا عرب ان کے محتاط ہو جائے گا، اور پورا عرب کیا، عرب کے علاوہ عجم کے بھی یہ مالک ہو جائیں گے۔ تو جب انہوں نے سنا تو کہنے لگے ایسی ایک بات کیا، ایسی تو ہم 10 بھی مان لیں گے، ایسی ایک بات کیا، ایسی تو 10 باتیں بھی ہم مان لیں گے کہ پورا عرب ہماری غلامی کرے گا، پورا عجم ہماری ملکیت میں آ جائے گا، پورے عجم سے ہم جزیے وصول کریں گے، ٹیکس وصول کریں گے، ایسی تو ہم 10 باتیں بھی ماننے کے لیے کیا ہے، تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کرو بسم اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔
تو یہ سارے کھڑے ہو گئے کپڑے چاڑتے ہوئے، چلو یہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ عجیب آدمی ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، حالانکہ یہ بھی ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے جیسا انسان ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی نبی آنا بھی تھا تو کوئی فرشتہ آتا، اور اگر انسانوں میں سے ہی آنا تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو نبی بنایا جاتا۔ اور پھر اس کی اگلی بات کہ نبی تو چلو نبوت کا دعویٰ اپنی جگہ پر، یہ کہتا ہے اکیلا اللہ اس کائنات کو سنبھال رہا ہے، اکیلا اللہ ہی اس کائنات کو سنبھال رہا ہے، یعنی سارے معبودوں کی بجائے یہ ایک معبود کو کیا ہے، ایک معبود کی دعوت دیتا ہے۔ اور مزید یہ کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ ساری باتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ، نہ تو یہ نبی ہے نہ اس پر کوئی وحی آتی ہے، یہ سارا مقصد اس سارے سب کے پیچھے صرف اپنی حاکمیت جمانا ہے، ہمیں اپنا ماتحت بنانا چاہتا ہے، اس کو سرداری کی خواہش ہے، حکمرانی کی کیا ہے، خواہش ہے۔ کہتے ہیں نا مولویوں کو اقتدار چاہیے، مولویوں کی اسلام آباد جانے کی کیا ہے، خواہش ہے، کیونکہ باقی سارے تو موازنی کے لیے جو ہے نا الیکشن لڑتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد کی اسمبلی میں کیا دینی ہے، اذان۔ ایک مولوی اقتدار کے لیے جاتا ہے۔ تو بہرحال یعنی انہوں نے 4 اعتراضات کیے جس کو یہاں قرآن پاک نے بھی نقل کیا ہے۔ تو پہلے رکوع کا تعلق اسی خاص واقعے کے ساتھ ہے، اسی واقعے کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ دیکھ لیں ذرا آیات کو۔ پہلی آیت میں صاد، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ عالم بمرادی، والقرآن ذی الذکر، یہ جملہ قسم ہے، اس میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کر ساتھ اس کی ایک صفت بھی بیان کی گئی کہ قسم ہے قرآن کی ذی الذکر، جو نصیحت والا ہے، جو بھئی قرآن کی صداقت اور رسالت کی دلیل کے طور پر یہاں پر والقرآن کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے، پچھلی سورت کے آخر میں، پچھلے سبق میں یہ گزرا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت آتی، ہمارے پاس کوئی ہدایت والی کتاب آتی اور نبی آتا تو ہم تو اللہ کے مخلص بندے ہوتے، ہم ان قوموں کی طرح نہ ہوتے جیسے بنی اسرائیل وغیرہ نے انکار کیا انبیاء کا، کتابوں پر عمل نہیں کیا، گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقرآن ذی الذکر، لو آ گئی یہ نصیحت، یہ نصیحت آ گئی تمہارے پاس، اب مان لو۔ فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن کافر انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے حالانکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی قرآن آیا ہوتا، کوئی کتاب آئی ہوتی، کوئی رہنمائی آئی ہوتی تو ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذی الذکر، یہ قرآن نصیحت والا ہے، یہ ہدایت آ گئی تمہارے پاس، اب مان لو، لیکن انہوں نے مانا کیوں نہیں مانا؟ فرمایا بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، اپنی بدبختی کی وجہ سے اور تکبر اور غرور کی وجہ سے، تکبر اور غرور کی وجہ سے، اس وجہ سے نہیں کہ قرآن میں کوئی خامی ہے نعوذ باللہ، نبی کی نبوت میں کوئی سچائی نہیں ہے نعوذ باللہ، صداقت نہیں ہے، ایسی بات ہے، بلکہ انہوں نے اس لیے انکار کیا فی عزت و شقاق، جیسے شیطان ابا واستکبر، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے کیا کر دیا، اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کا حکم ہے اور آدم مجھ سے کیا ہے، افضل ہے، مجھے سجدہ کرنا چاہیے، مگر اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے تکبر کی وجہ سے سجدے سے کیا کر دیا، انکار۔ تو یہاں کفار مکہ بھی اس لیے نہیں قرآن کا انکار کر رہے ہیں نبوت کا، مگر اپنی غرور اور تکبر کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں، انکار۔ پھر اگلی آیت میں ان کے لیے وعید ہے، فرمایا کم اہلکنا من قبل من قرن فنادوا ولا حین مناص، کہ پہلی قوموں کے واقعات دیکھ لیں کہ پہلی قوموں نے بھی تمہاری طرح سے غرور اور تکبر کیا اور انبیاء کا انکار کرتے رہے، جب ہماری پکڑ آئی اور ہم نے ان پر ہلاکت خیز عذاب بھیجا تو ان کے پاس بھی کوئی چھٹکارے اور کی جگہ نہیں تھی، ان کو کوئی چھڑانے والا نہیں تھا، معبودان باطلہ نے بھی ان کی کوئی مدد نہیں کی، لہذا تم بھی اپنے اس انکار رسالت سے کیا ہے، باز آ جائے۔ آگے اسی واقعے کو
لایا گیا جو میں نے شروع میں سورت کے شان نزول کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس میں مشرکین کے 4 اعتراضات ہیں۔ پہلا فرمایا عجبوا ان جاءہم منذر منہم، پہلا اعتراض ان کو یہ تھا کہ انہیں اس پر تعجب تھی کہ انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا، انہی میں سے ڈرانے والا آ گیا۔ انہی میں سے کا مطلب یعنی انسان، یعنی وہ انسان کے نبی اور رسول ہونے کو محال سمجھتے کہ انسان نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، انسان نبی نہیں ہو سکتا، بشر نبی اور رسول یہ کون کہتے تھے اور آج کون کہتے ہیں؟ آج تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کیا کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی یہ نظریہ تو مشرکین کا ہے، نبی تو انسان ہی ہوتے ہیں، جی ہم مانتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ واقعی نبی کیا ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ بھائی جب مانتے ہو تو پھر کیوں دوسروں پر کیوں تنقید کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم اپنے جیسا بشر کہتے ہو اور ہم اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارے جیسے بشر تو نعوذ باللہ من ذالک۔ کون کہتا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر تھے؟ بشر ہونے میں تو ہم جیسے تھے پر ہمارے جیسے، وہ تو قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کیا ہوں بشر۔ مثلکم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تمہاری طرح، تمہاری جیسے۔ کس کو کہے نبی؟ کس کو کہے؟ سب کو، امت کو کہے، مخاطبین کو، جو قرآن کے مخاطبین ہیں ان کو کیا کہے کہ میں تمہاری طرح کیا ہوں انسان۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں تو اللہ واسطے کا صرف، یعنی اب عوام کو کیا پتا ہے ان طویلات کا؟ بھئی حقیقی جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی ذات کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ بشر، انسان، اور انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، انسانی ضروریات سب، کھانا پینا چلنا پھرنا سب ضروریات بھی نبی کے ساتھ کیا ہوتی ہیں؟ لاحق۔ تو نبی ذات کے اعتبار سے نہ نور ہوتا ہے، نہ فرشتہ ہوتا ہے، نہ کچھ اور ذات کے اعتبار سے۔ ہاں نبی کی صفت نور ہے، یعنی صفت ہدایت، صفت کون پاگل تھے؟ نبی کی صفت کیا ہے؟ ہدایت، نور ہے، نور ہدایت۔ تو ذات کے اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ انسان۔ ذات کے اعتبار سے تو آپ بشر ہیں، لیکن صفت کے اعتبار سے آپ کیا ہیں؟ نور ہے، یعنی نور ہدایت آپ لے کر آئے۔ اوکے، تو کیا بات چل رہی تھی کہ نبی ذات کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ انسان ہوتے ہیں، اور صفت کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں؟ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی ذات کے اعتبار سے کیا ہے؟ نور ہے، تو وہ کافر ہے، کسی کا بھی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو نور کہتے ہیں نا، جب انہیں کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم ذات کے اعتبار سے نبی کو بشر نہیں مانتے، بلکہ صرف اتنا، پھر وہ تعویل کر جاتے ہیں۔ اب عوام کو تو نہیں پتا نا، عوام بیچاری کو نہیں پتا۔ مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے ان سے پوچھیں کہ نبی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں کہ نہیں ہے، وہ کہیں ہیں، پھر مانتے یا اعلان کیوں نہیں کرتے لوگوں میں؟ لوگوں کو کیوں غلط راستے پر لگایا؟ پھر میں مثلکم نہیں ہے، بھئی قرآن کہہ رہا ہے مثلکم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مثلکم، کہ تمہاری طرح کیا ہوں بشر۔ بات سمجھا؟ باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صفات میں ہمارے جیسے کیا ہے؟ بشر۔ بھئی مثلکم میں تشبیہ ہے، مثلکم میں کیا ہے؟ کہ نبی کو، نبی کی بشریت کو، بشر ہونے کو تشبیہ دی گئی کہ نبی تمہارے جیسے بشر ہیں، تمہارے جیسے بشر۔ اور تشبیہ میں جب ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز فلاں جیسی ہے، تو وہ تمام صفات میں ایک جیسی ہوتی
تشبیہ تمام صفات میں ہوتی ہے، تمام خصوصیات میں، کسی ایک صفت میں، کسی ایک صفت میں بس کسی ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ زید شیر کی طرح ہے، زید شیر کی کیا مطلب؟ بچار ٹانگیں ہیں اس کی شیر کی طرح ہے؟ نہیں سر، ہاں، بہادری یہ صرف ایک صفت میں، جیسے شیر میں بہادری والی صفت ہے، زید میں بھی کیا ہے؟ بھئی یہاں تشبیہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کیا ہوں؟ بشر، یعنی جیسے تم انسان ہو میں بھی کیا ہوں؟ انسان۔ باقی تمام صفات میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی امت کی طرح ہے، باقی انسانوں کی طرح ہے؟ تمام صفات میں تو نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ تو تمام انسانوں میں کیا، تمام کائنات میں سب سے افضل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ درجات ہے نا بھئی، انسان تو سب ہیں مگر درجات تو کیا ہے؟ الگ الگ ہے۔ نبی کا اپنا درجہ ہے، صحابی کا اپنا درجہ ہے، اولیاء کا اپنا درجہ ہے۔ تو بہرحال نبی انسان ہے، بشر ہے، ذات کے اعتبار سے یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پھر مثلکم تمہاری طرح بشر ہے، اب اس میں یہ کہنا کہ تمام صفات میں ہی انسانوں کی طرح ہے، اب انسان برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی، یہ بات غلط ہے۔ نبی کو تمام انسانوں کی طرح جو بشر کہا گیا ہے وہ صرف کس میں؟ وصف بشریت میں، وصف انسانیت میں، کہ آپ ذاتی اعتبار سے انسان ہے، بحیثیت انسان تمہاری طرح، بحیثیت انسان، باقی تمام صفات میں تمہاری طرح نہیں ہے۔ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ لوگوں کو مغالطہ اس سے دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ایک طرف گلا سڑا سیب اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور دوسری طرف ایک صحت مند تر و تازہ پیاز سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب لوگوں کو اس بات پر قائل کرتا ہے پہلے کہ دیکھو سیب گندی چیز ہے، سیب اور پیاز، وہ پھر دکھا کے کہتا ہے دیکھو یہ گلا ہوا ہے، اس میں کیڑے پڑے ہیں، سیب میں کیا ہے؟ اور یہ پیاز کیا ہے؟ صحت مند تندرست۔ تو ایسا کہنا کہ سیب ایک خراب پھل ہے، ٹھیک ہے، ایک گلے سڑے ہوئے سیب کی وجہ سے سارے سیبوں کو ہی خراب پھل تصور کر لینا، سب کو اسی پر قیاس کر لینا، کیا صحیح ہے؟ بھئی نبی انسان ہے، نبی انسان مگر ہمارے جیسے گلے سڑے ہوئے انسان کی طرح نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر انسان ہر ایک سارے برابر ایک جیسے تو نہیں ہوتے، سارے برے تو نبی بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں، صحابی بھی ہوتے ہیں، اور شرابی بھی ہوتے ہیں۔ تو نبی صرف محض انسان ہونے میں تمہاری طرح ہے، باقی مقام و مرتبے میں اوصاف میں تمہاری طرح وہ تو نور، وہ تو کیا ہے؟ آپ تو عادی ہیں، اور تمام انسانوں سے، تمام کائنات سے کیا ہے؟ آپ سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس آیت کا ایک خطیب صاحب سے میں نے ایک دن ویڈیو میں سن، میرے پاس محفوظ بھی ہے، اس نے ایک عجیب ترجمہ کیا، کہتے انما انا بشر مثلکم سے پہلے حمزہ استفہام محذوف ہے۔ حمزہ استفہام کیا ہے؟ سنیے کیا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ استفہام کیا ہے، اور وہ استفہام انکاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے آپ ان سے سوال کے انداز میں پوچھیں کہ کیا میں تمہاری طرح انسان ہوں؟ کیا میں تمہاری طرح انسان؟ اتنا بڑا جھوٹ قرآن پاک پر اس نے بولا ہے، حالانکہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کسی نے بھی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ یہ حمزہ استفہام کیا ہو، معذور۔ یہ سراسر تبدیلی ہے، تعریف ہے قرآن پاک کی اس آیت۔ تو اب یہی اعتراض مشرکین مکہ کو بھی ہے، انجاءہم منذر منہم، کہ بھلا انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی یہ کہا ہے کہ نبی انسان نہیں ہو سکتا، تو وہ تو اسی سب میں کھڑے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے عوام جنہیں اس چکر کا پتہ نہیں ہے وہ بیچارے ان کی وجہ سے مارے گئے۔ مولویوں کو تو پتہ ہے نا کہ ہم کون سا چکر دے رہے ہیں،
اپنا ایمان کیسے بچانا ہے؟ اپنا ایمان کیسے بچانا ہے؟ بیچاری عوام کو کوئی پتہ نہیں، وہ تو کہتے ٹھیک ہے مولوی صاحب نے کہہ رہے۔ وقال الکافرون، دوسرا اعتراض۔ اچھا، اس اعتراض کا جواب پہلے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا ہے۔ کیا جواب تھا؟ کہ فرشتے کو نبی کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتہ آتا۔ جب زمین میں انسانوں کو آباد کیا جا رہا ہے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے گا بھی کون؟ انسان۔ اس لیے کہ اس نے عملی طور پر نمونہ بن کے دکھانا ہے، نمونہ۔ اب جو فرشتہ آئے گا وہ تو بشری تقاضوں سے کیا ہے؟ پاک ہے، شادی بیاہ سے پاک ہے، رزق روزی کے اسباب سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شادی بیاہ سے بھی وہ پاک ہے، تمام ضروریات سے تعلقات سے بھی وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ وہ تو صرف عبادت ہی عبادت کرے گا، تو وہ عملی زندگی میں انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی بن سکتا ہے، اس لیے نبوت اور رسالت کے لیے بھی انسان کو کیا کیا گیا؟ منتخب کیا گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، تو دوسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کہنے لگے کہ یہ بشر نبی تو ہو نہیں سکتا، لہذا نتیجتاً ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو معجزے وغیرہ دکھا رہے ہیں یہ نعوذ باللہ جادو کی وجہ سے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ جادو ہے جو معجزے وغیرہ دکھا رہے ہیں، باقی انسان نبی نہیں ہو سکتا، بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ کذاب، یہ جو کچھ کہہ رہی ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ اس میں کیا ہے؟ جھوٹے۔ یہ اس میں کیا ہے؟ جھوٹے۔ اور تیسرا اعتراض یہ کیا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، وہ کہنے لگے کہ اتنے سارے معبودوں کی بجائے یہ ایک معبود کو مانتا ہے، یہ عجیب اور حیرت والی بات، یہ عجیب اور حیرت والی بات۔ بھئی بات وہاں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالی کائنات کے ہر جز کا نظام چلانے میں انسانوں کی طرح، عام دنیا کے بادشاہوں کی طرح عاجز ہے۔ جیسے ایک بادشاہ اپنی مملکت کے ہر گوشے کو نہیں سنبھال سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی سنبھال اکیلا معبود نہیں سنبھال سکتا۔ یہ جو ہم نے معبود بنائے ہوئے ہیں یہ اللہ کے کیا ہیں؟ شرکا ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، اللہ کے معاونین ہیں، نائب ہیں، اور اللہ کو ان کی ضرورت ہے۔ نعوذ باللہ وہ اللہ کو محتاج سمجھ، اس لیے وہ اس پر تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے کہتے ایک ہی معبود ہے، ایک ہی معبود، حالانکہ اتنے سارے معبودوں کی ضرورت پڑتی ہے اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے، جیسے وہ حکمران کو پڑتی ہے۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اس کا جواب بھی پہلے کئی بار دیا جا چکا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ اتنا عاجز نہیں ہے کہ اس کو دنیاوی بادشاہوں پر کیا کیا جائے؟ قیاس کیا۔ وہ تو زمین کے ذرے ذرے سے کیا ہے؟ واقف ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ ذاتی ہے، کسی واسطے سے اللہ کو حاصل نہیں۔ بھئی جو علم کسی واسطے سے حاصل ہو وہ علم ذاتی نہیں ہے، وہ علم غیب بھی نہیں ہے۔ علم غیب بھی وہی ہوتا ہے جو کیا ہو؟ ذاتی ہو، کسی بھی واسطے سے حاصل نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس کائنات کے ذرے ذرے کا علم بھی ہے اور علی کل شیء قدیر کہ وہ ہر جز پر قادر بھی ہے، سب کچھ کا اس کے پاس اختیار بھی ہے، تو اسے مددگاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اسے معبودان باطلہ کو اپنے شریک یا معاون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ چوتھا اعتراض کے دو حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ میں تمہیں ایسا کلمہ بتاتا ہوں تم اس کا اقرار کر لو، تو پورا عرب بھی تمہارے سامنے سرنگوں ہوگا اور عجم کے بھی تم مالک ہو جاؤ گے، تو وہ کہنے لگے کہ انمشوا واصبروا، کپڑے جاڑے کا چلو،
اپنے معبودوں پر جمے رہو، ان ھذا لشیء یراد، اس کا ارادہ تو بس یہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمیں اپنا محکوم بنانا چاہتا ہے، خود حاکم بننا چاہتا ہے، خود حاکم بننا چاہتا ہے۔ ما سمینا، یہ اعتراض کا دوسرا حصہ ہے، یہ جو بات ہمارے سامنے کر رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اکیلے معبود کا اقرار کر لو تو ساری دنیا تمہارے تابع ہو جائے گی، یہ جو کچھ ہمیں دعوت دے رہا ہے فی الملت الآخرہ، یہ آخری مذہب میں تو کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، سمجھے نہیں ہو بھئی؟ آخری مذہب سے مراد کون سا مذہب؟ یہود و نصارہ والا نہیں، وہ اپنا شرکیہ، اپنا فی الملت الآخرہ، بھئی ہر زمانے کے اقوام اپنے آپ کو آخری مذہب کہتی آئی، تو اس زمانے میں اسلام سے پہلے آخری جو مذہب تھا حقیقت میں تو وہ یہودیت تھی، نصرانیت تھی آخری، لیکن یہ اپنے آپ کو مشرکین مکہ بھی مستقل مذہب تصور کرتے تھے، حالانکہ شرک کوئی مذہب نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو آخری ملت ہے، آخری مذہب ہے، یعنی ہمارا کیا ہے؟ ہمارا جو شرکیہ رسم چلی آ رہی ہے ہماری، اس میں تو اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے کہ خدا ایک ہے، خدا وہ شرک کو اگر مذہب مان لیا جائے تو پھر وہ شرک میں ایک خدا کا تصور ہو کیسے سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ایک خدا کا تصور تو اب وہ اپنے آپ کو ملت بھی کہہ رہے تھے، ملت بھی، اور یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ آخری ملت جو ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے جس میں جنم لیا اس کے اندر تو ایک خدا کا کوئی تصور نہیں ہے، ایک خدا کا کہیں بھی ہمیں کوئی عطا پتہ ہمارے آخری مذہب کے اندر تو یہ نہیں ملتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ اگر آخری مذہب اور ملت کہا جائے عرب کے لحاظ سے تو وہ ملت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی میں تو ہے، وحدانیت کا تصور ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہہ رہے آخری ملت، یہ اپنے شرکیہ مذہب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری ملت کہہ رہے ہیں۔ تو گویا اس اعتراض کے دو حصے ہو گئے، ایک تو یہ کہ یہ حاکم بننا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری والی آخری ملت کے اندر جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان ھذا الا اختلاق، لہذا نتیجہ یہ گڑا ہوا ہے، یعنی محمد جو کچھ کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے گڑنترو باتیں کر رہا ہے، لہذا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، یہ جتنے بھی پیچھے انہوں نے اعتراضات کیے یہ ان سب پر جامع معنی ایک آخری شوشہ ہے جو وہ چھوڑتے تھے، پہلے بھی کئی بار گزرا کہ ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے اگر وہی کسی پر نازل بھی ہونی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے آیا مکہ کے اس یتیم پر، نعوذ باللہ اس غریب پر، نادار کے اوپر وہی نازل ہوتی؟ ہمارے جیسے بڑے بڑے گرو موجود ہیں، بڑے سردار چودھری کیا ہیں موجود ہیں، تو اس نعوذ باللہ فقیر کے اوپر ہی وہی نازل ہونی تھی۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، کہ ہمارے درمیان میں وہی نازل کرنے کے لیے یہی شخص ملا تھا، نعوذ باللہ ہم میں سے کسی سردار پر وہی نازل ہوتی، اگر انسانوں میں سے نبی بنانا بھی تھا تو ہم میں سے کسی سردار کو ہی نبوت کے لیے چنا جاتا۔ یہ اعتراض سورہ انعام میں تو بار بار گزرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل ہم فی شک من ذکری، کہ ان سب کے اعتراضات نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، ایک ہی جملہ کہا بل ہم فی شک من ذکری، کہ یہ خواہ مخواہ میں میرے ذکر میں کیا کر رہے ہیں؟ شک، قرآن پاک کی سچائی میں کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں، لہذا فرمایا بل لما یذوقوا عذاب، اور یہ شک بھی اس لیے نہیں کہ شک کی کوئی گنجائش ہے، شک کی کوئی فرمایا صرف انہیں مار کی کمی ہے۔ مار کی کیا ہے؟ انہوں نے چونکہ جوتے نہیں کھائے ابھی تک، ان کو نقد سزا نہیں ملی، لما یذوقوا عذابی، ابھی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، اس لیے یہ باتیں بنا رہے ہیں، اس لیے ان کو اعتراضات سوجے ہیں،
اور شک کرنے کی ان کو گنجائش مل گئی ہے. کس وجہ سے؟ کہ میں نے ان کو ڈھیل دے دی ہے، انہیں وقت مل گیا ہے، لہذا اس ڈھیل کی وجہ سے یہ اتنے مغرور ہو گئے ہیں، عذاب نہ آنے کی وجہ سے یا مؤخر کر دینے کی وجہ سے یہ اتنے مغرور ہو گئے ہیں کہ اب یہ قرآن کی سچائی میں بھی کیا کر رہے ہیں؟ شک. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب ام لهم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر یہ دو جواب دیے ہیں تو یہ بے جا نہ ہوگا. پہلا جواب یہ دیا کہ بھئی جتنے بھی اعتراضات تھے ان میں سب اعتراضات میں جو مشترکہ چیز تھی وہ یہی تھی کہ وہ آپ کی نبوت کو تسلیم، اگر نبوت مان لیتے تو وحدانیت بھی مان لیتے اور قرآن کی سچائی کو بھی مان لیتے. اس لیے نبوت کو لے کر ان کے جو اعتراضات تھے اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہو یا اللہ ہے؟ رحمت کے خزانوں کے مالک، اگر تو رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہو پھر تو مان لیتے ہیں بھی تمہاری مرضی ہے، نبوت والی رحمت جس پر رحمت بھری نظر ڈالو تو وہی نبی بن جائے، جس پر تمہاری کرم کی نظر کیا ہے پڑ جائے تو وہی نبی بن جائے. لیکن اگر رحمت کے خزانوں کا مالک بھی وہ ہے جو اس کائنات کا کیا ہے خالق ہے تو پھر اس کی مرضی ہے نبوت والی رحمت جس پر بھی ڈال دے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ام عندہم، سوالیہ انداز میں پوچھا گیا کیا ان کے پاس رحمت کے خزانے ہیں کہ یہ نبوت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں کہ انہیں نبوت نہیں ملنی چاہیے تھی، ابو جہل کو مل جاتی، فلانے کو مل جاتی. فرمایا رحمت کے خزانے تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو مناسب سمجھتے ہیں اسی کو نبوت عطا فرما دے. اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ ساری باتیں چھوڑو، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارے پاس زمین و آسمان پر تمہیں اختیار اور قدرت حاصل تو پھر سیڑھی لگا کے اوپر چڑھ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے جا کر مقابلہ کرو اور نبوت چھین کے آؤ، نبوت چھین کے آؤ اپنے لیے. اگر تمہارے پاس قدرت اور اختیار ہے زمین و آسمان میں، یقیناً نہیں ہے تو پھر جب تمہارے پاس اختیار نہیں ہے تو یا تو اللہ کے نبی بنائے ہوئے کوئی نبوت کو تسلیم کر لو یا پھر یہ ہے کہ اپنے غصے میں کڑتے رہو، مرتے رہو، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ. فرمایا ام لہم ملک السماوات والارض، فرمایا اس کائنات میں زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اگر تمہیں بادشاہت اس میں حاصل ہے تو یرتقوا فی الاسباب، پھر سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ آسمانوں میں اور جاؤ نبوت چھین کے آ جاؤ. تمہارے پاس اگر قوت اور اختیار ہے، یقیناً نہیں ہے تو پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو نبوت دے بھی نہیں سکتے. جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، آخر میں فحق عقابی، آیت نمبر 14 کے اختتام تک ان 4 آیات میں مشرکین مکہ کے لیے وعید ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ اور ان کے اعتراضات کو دیکھ کر آپ نہ گھبرائیں، آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ یہ مشرکین مکہ باوجود اپنی دولت کے، باوجود اپنی کثرتیں تعداد کے، سابقہ امتوں کے ان لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، ان گروہوں میں سے ایک گروہ ہے جو شکست خوردہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے ماضی میں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے مقابلے میں کیا کہی ہے؟ شکست کھائی ہے، یا اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے ہیں. یہ بھی انہی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کی مثالیں آگے دی ہیں. فرمایا جیسے قوم نوح تھی، نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم کھڑی ہوئی، نوح علیہ السلام کا انکار کیا، ان کے اوپر الزام تراشیاں کی، تانا بازیاں کی اور حق کا انکار کرتے رہے تو شکست کس کو ہوئی؟ قوم نوح کو. نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی. اسی طرح فرمایا فرعون
اتنا بڑا ظالم اور جابر تھا کہ وہ سزا دینے کے لیے لوگوں کے ہاتھوں میں میخیں گاڑ دیا کرتا تھا. جب وہ اللہ کے نبی کے مقابلے میں آیا تو شکست کس کو ہوئی؟ فرعون کو. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح قوم عاد ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، قوم لوط ہو گئی، اور اصحاب الایکہ یعنی اصحاب مدین قوم شعیب ہو گئی. یہ ساری کی ساری اقوام جو پیچھے گزری ہیں، اولئک الاحزاب، فرمایا یہی وہ لشکر ہے جو انبیاء کے مقابلے میں کیا کھاتے رہے؟ شکست. لہٰذا یہ مشرکین مکہ بھی انہی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور یہ بھی شکست کہاں کھائی؟ بدر میں، فتح مکہ میں، پھر حنین میں، سمجھ آ رہی ہے، غزوہ احزاب میں، خندق میں، تو ہر جگہ پر انہیں کیا ہوئی؟ شکست ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی انہی لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. جیسے انہوں نے شکست کھائی تو یہ بھی بالآخر کیا کھائیں گے؟ شکست کھائیں گے. سبحان ربک.